السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم استجاب له ربه فصرف عنه كيدهم إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين صدق اللہ العظیم۔ چنانچہ ان آیات مبارکہ کا کل ترجمہ ہو چکا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک رخ کو پسند کر کے قیامت تک کے لیے آنے والی امت کو اس طرح کے حالات میں ایک راستہ اور نمونہ عطا کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے صرف زلیخا نے ورغلایا تھا، لیکن جب اور خواتین نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو یدعوننی الیہ بتلا رہے ہیں کہ وہ بھی اپنی طرف یا کم از کم زلیخا کی بات کو پوری کرنے کی طرف دعوت دینے لگی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے امت کو قیامت تک کے لیے ایک نمونہ دیا۔ کیا فرمایا؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے اللہ قید مجھے جس کی یہ دعوت دیتی ہیں اس سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ ہم سب کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ کیا کہ گناہ کے مقابلے میں دنیا کی ہر چیز، ہر مصیبت آسان ہے۔ جیسے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ساری زندگی وہ جو ہے نا کسی بیماری میں مبتلا تھے تو اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ تو ایک صاحب نے آ کر پوچھا کہ حضرت بیماری میں تو صبر کیا جاتا ہے، بیماری میں شکر تو نہیں کیا جاتا۔ فرمایا کہ میں شکر اس بات پر کر رہا ہوں در مصیبت گرفتارم نہ بر معصیت، فرمایا کہ میں مصیبت میں گرفتار ہوں، گناہ میں گرفتار نہیں ہوں۔ ہمارے استاد محترم حضرت استاد مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمانے لگے کہ سندھ کے ایک بزرگ تھے، وہ بیمار ہو گئے تو دوسرے بزرگ ان کی عیادت کے لیے گئے۔ انہوں نے حال پوچھا کہ حضرت کیسی طبیعت ہے، تو انہوں نے شعر میں جواب دیا، لطف سجن بہ بہ قہر سجن اہ اہ، این بھی سجن بہ بہ اون بھی سجن وہ بہ۔ یعنی دوست کی طرف سے اگر نعمت ملے تو اس پر شکر ہے، اور اگر کوئی تکلیف آئے تو اس پر صبر ہے۔ دوست جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ تو میرا یوسف علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دی کہ گناہ کے مقابلے میں جیل خانے کو پسند کیا۔ یہاں پہ ایک بات مفسرین نے لکھی ہے جو ہم کمزوروں کے لیے ہے۔ ادھر دیکھیے، توجہ کیجیے، توجہ ہے نا جی سب کی؟ فرمایا کہ
حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، بڑے تھے، انہوں نے برداشت کر سکتے تھے، انہوں نے جیل خانے کو پسند کیا، یعنی گناہ کے مقابلے میں مشقت والی زندگی کو پسند کیا۔ فرمانے لگے حضور علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر عافیت مانگتے تو مکمل عافیت مل جاتی، یعنی کیا کہ ہمیں اگر کوئی اس طرح کی مشقت آئے تو اس میں مشقت نہ مانگے، مصیبت نہ مانگے، اللہ سے عافیت مانگے۔ بات سمجھ میں آگئی جی؟ اس لیے ہم عافیت کو مانگیں، اس سے بھی زیادہ یعنی آسان کا، معصیت کے مقابلے میں مصیبت کو نہ مانگے، عافیت مانگے، کیونکہ ہو سکتا ہے ہم سے وہ مصیبت، ہم سے وہ مشقت برداشت نہ ہو۔ اس لیے حضور علیہ السلام سے حضور علیہ السلام کے چچا نے عرض کیا کہ مجھے کوئی دعا کی تلقین کیجیے، فرمایا کہ عافیت مانگا کریں۔ اچھا، دوسری چیز قابل غور ہے اس آیت میں، فرمایا وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اگر آپ نے مجھے اس ماحول سے نہ نکالا تو پھر میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہاں پہ ایک بات توجہ سے سمجھیے گا، ایک بات یہاں پہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس کہنے سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اگر کسی گناہ کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو اس کے ماحول کو بھی چھوڑ دیں، تب وہ گناہ چھوٹے گا۔ مثلا اگر کسی کو چوری کی عادت ہے تو وہ چوری کے اڈوں پہ بھی جانا چھوڑ دے، ان دوستوں سے بھی ملنا چھوڑ دے۔ اگر بے پردگی کی عادت ہے تو ان خواتین سے ملنا چھوڑ دے جو بے پردگی کی تلقین کرتی ہیں یا جن سے بے پردگی سے متاثر ہونا وہ ہے، اس لیے کہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اگر وہیں پر رہے أَصْبُ إِلَيْهِمْ، یہ ہم کمزوری کے لیے۔ یہاں پہ ایک دوسری بات یہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے، نبی معصوم ہوتا ہے، یعنی اللہ پاک کی طرف سے تکوینی طور پر ایسا انتظام ہوتا ہے کہ نبی کرنا بھی چاہے گناہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو پھر یوسف علیہ السلام کے کہنے کا کیا مطلب ہے، جو اس کے بارے میں مفسرین لکھے ہیں کہ جی ادھر دیکھیے، توجہ کیجیے گا، فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک کی معرفت تامہ حاصل ہوتی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک کی معرفت تامہ حاصل ہوتی ہے، اور جس کو جتنی پہچان ہوتی ہے اس کے دل میں اگر وہ مخلص ہو، حقیقت میں سمجھ رکھنے والا انسان ہو تو خوف زیادہ ہو، ڈر بیٹھا رہتا۔ جی اس پر ایک واقعہ یاد آیا، اجازت ہو تو عرض کر دیتا ہوں۔ جی ایک تبلیغی جماعت کے ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے کہ وہ اس میں وابڈا کے محکمے میں ملازم تھے اور جماعت میں چلے گئے، تشکیل بھی کسی وابڈا کالونی میں ہوئی۔ اب یہ بڑے افسر تھے لیکن جماعت میں جب گئے ہیں تو جماعت میں تو چونکہ شناخت نہیں ہوتی، سب کے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، تو وہاں جا کر کیا ہوا
کہ وہاں جا کر مطلب شناخت کسی کے پاس ہی نہیں کہ کتنے بڑے عہدے والا کیا ہے. گشت کا وقت آیا تو وہ گشت کے لیے گئے. اب جن کے پاس گشت کے لیے گئے تھے وہ ان سے نچلے درجے کے تھے، افسر تھے، لیکن چونکہ ان کی پہچان نہیں تھی اس لیے یہ کلرک کے پاس گئے. اس سے کہا کہ بھائی اپنے صاحب سے کہنا کہ وہ جماعت والے آئے ہیں، ذرا بات سن لیں. تو اس نے خود ہی جو ہے نا واپس کر دیا کہ بھائی صاحب ابھی مصروف ہے، بعد میں آنا. وہ کہتے ہیں کہ دوبارہ گئے، کچھ گھنٹوں کے بعد دوبارہ گئے تو اس سے کہا کہ بھائی صاحب سے بات کروا دو، ان سے کوئی دین کی دعوت دینی ہے. کہا جی صاحب مصروف ہیں، جو ہے نا پھر کسی وقت آنا. اچھا، اب یہ کہنے لگے کہ شاید اس طرح تو ملاقات نہ ہو سکے. تو اب یہ ذرا گئے ہیں، پہلے ان کو فون کیا ہے کہ جی میں آپ کے پاس آیا ہوں تھوڑی دیر ملاقات کے لیے، اور اپنا تعارف کرایا ہے. وہ تو پہچانتے تھے. اچھا، اب یہ تیسری دفعہ جب گئے ہیں تو وہ جو کلرک تھا وہ موجود نہیں تھا وہاں پہ. تو یہ گئے، انہوں نے ان کو سلوٹ کیا ہے، استقبال کیا ہے، اور اپنی کرسی دی اور خود سامنے بیٹھ گئے. اتنے دیر میں کلرک اپنے کمرے میں آیا تو اس نے آواز دی، اس وہاں کے جو موجود افسر تھا، کہ بھئی صاحب آئے ہیں، ان کے لیے پانی لے کے آؤ. بات کو توجہ سے سمجھیے. تو فرماتے ہیں کہ وہ لے کے آیا پانی، لیکن جو ہی کمرے میں داخل ہوا تو جیسے اس کی نظر ان صاحب پر پڑی، بزرگ پر، کہ جو پہلے 2 دفعہ اس کے اس کہنے سے واپس جا چکے تھے کہ بھئی جو ہے نا صاحب مصروف ہیں، تو اور اب اس کو جب نظر پڑی تو اس نے کہا یہ تو کوئی بڑا بندہ ہے. تو اس کی ہاتھ سے وہ گلاس گرا اور ٹوٹ گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب یہ جو بیٹھے ہوئے تھے وہاں کے جو موجودہ افسر تھے، اس کو غصہ آیا، اس کو ڈانٹنے لگا کہ تم نے کیا کیا. اب اس نے باس کے سامنے، بڑے صاحب کے سامنے. تو اس نے خاموش کرا دی. بزرگوں نے کہا جی اس کو خاموش، اس کو کچھ نہ کرو. کہا اصل میں بات یہ تھی کہ یہ مجھے پہلے بھی جانتے تھے، میرے نام، میرے عہدے سے واقف تھے، لیکن انہوں نے مجھے دیکھا نہیں تھا، میری پہچان نہیں تھی. اس وجہ سے 2 مرتبہ مجھے واپس کر چکے تھے. لیکن اب جب ان کو پہچان ہوئی، اب ان کے دل میں خوف آیا. وہ خوف پہچان کی وجہ سے آیا، چنانچہ اس وجہ سے اس کے ہاتھ سے گلاس گر گیا. تو فرمانے لگے ایسے ہی جس کو جتنی اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اتنے ہی اللہ کے خوف اس کے دل میں ہوتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کی معرفت حاصل تھی، اس لیے فرماتے ہیں کہ ان کے غایت خوف کی وجہ سے کہا کہ یا اللہ مجھے اس سے نکال دے. کیونکہ یہ تو حقیقت ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی بندہ گناہ سے نہیں بچ سکتا. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ. اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور عورتوں کے مکر کو ان سے دور کر دیا. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. بے شک وہ ہمیشہ سے سننے والا ہے، جاننے والا ہے. یعنی ہمارے دلوں میں خیال نہ آئے کہ وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، ان کی دعا سن لی فوری، ہماری دعا کہاں سے سنی جائے گی. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جی وہ ہر دعا مانگنے والے کی دعا کو سنتے ہیں. فَاسْتَجَبْتُمْ لِي جی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ میں فَإِنِّي قَرِيب، بتلا دو کہ میں قریب ہوں. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں. بہرحال فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُمْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اب جب حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ زلیخا کی بات کو مانا، نہ ان خواتین کی بات کو مانا، اور مزید چرچا ہونے لگا، تو اب بدنامی کس کی ہو رہی تھی؟ عزیز مصر کی. تو اس لیے ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، انہوں نے نشانیاں دیکھی کہ یوسف علیہ السلام ویسے پاک دامن نکل آئے، بچے نے گواہی دے دی، خواتین نے انگلیاں کاٹ ڈالی، اور پھر اب یہ ان کے مکر و فریب میں بھی نہیں آئے.
تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، اور نہ ہی ان کو اس طریقے سے کسی نافرمانی میں ملوث کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ان کی بدنامی کی جا سکتی ہے۔ تو لیسنو تاہین، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ ان کو ایک عرصے تک قید کر دیا جائے تاکہ اس معاملے کا جو چرچا ہو رہا ہے وہ بند ہو جائے، اور لوگوں کے دلوں میں ایک طرح سے آ جائے کہ واقعی یوسف مجرم تھے، تاکہ اسی وجہ سے تو ان کو قید میں ڈالا گیا۔ یہاں سے ایک فائدے کی بات عرض کرتا ہوں، یاد رکھیے ہم سب ڈرتے ہیں کہ جیل میں نہ چلے جائیں، ہمیں قید نہ کر دیا جائے۔ یاد رکھیے گا، ہمارا معزز ہونا کسی جگہ کے ساتھ مقید نہیں، اور ذلیل ہونا یا ذلت کی اس پہ آنا وہ بھی کسی جگہ کے ساتھ مقید نہیں۔ اصل معزز ہونا ہمارے اچھے اعمال سے ہوگا۔ وہ چاہے تو ان نیک اعمال کی بعد، ان نیک اعمال کے ہوتے ہوئے اگر ہم جیل میں بھی ہیں، اگر ہم قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کر رہے ہیں، حتیٰ کہ اگر کسی غلط جگہ پر بھی ہیں، لیکن ہمارا کردار صاف ہے، تو یقیناً اللہ کے ہاں ہم معزز ہیں۔ ہیرا ہیرا ہی ہوتا ہے، چاہے اس کو گندے نالے میں ڈال دیا جائے، وہ پھر بھی ہیرا ہی رہے، کیونکہ ہیرا پن اس کے اندر ہے، اس کے اندر کی صلاحیت ہے، کسی عارضی سہارے کی وجہ سے وہ ہیرا نہیں۔ اس لیے کبھی زندگی میں اگر کوئی حالات آ جائیں تو پریشان نہ ہو، اصل چیز یہ ہے ہمارا اپنے رب کے ساتھ کیسا تعلق ہے، قدم قدم پر اس چیز کو دیکھیں۔ یاد رکھیے گا، دنیا میں کوئی شخص کسی کی دوستی کا، اچھے تعلق کا حق ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ انسانی فطرت میں برائی کو زیادہ دیکھنا ہے، خوبیوں کو کم دیکھنا ہے۔ نتیجہ یہ ہے آپ کی ایک برائی کی وجہ سے سب خوبیوں پر پانی ڈال دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال ودخل معه السجن فتیان، فرمایا داخل ہوئے قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو نوجوان۔ قال احدهما انی ارانی عاصر خمرا، ان میں سے ایک کہنے لگا میں دیکھتا ہوں کہ میں نچوڑتا ہوں شراب کو۔ وقال الاخر انی ارانی احمل فوق راسی، اور دوسرے نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں اٹھا رہا ہوں اپنے سر پر خبزن، روٹی، تاکل الطیر من، کہ کھاتے ہیں اس میں سے پرندے۔ نبئنا بتأویلہ، بتا ہم کو اس کی تعبیر، انا نراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں تجھ کو نیکی والا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہاں پہ توجہ کیجئے گا، حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے بھیج دیا گیا۔ قید خانے بھیجا تو اس لیے تھا، پر مفسرین لکھتے ہیں زلیخا نے بھی اس لیے بھجوایا تھا کہ وہاں جا کے عقل آ جائے گی، عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہاں پہ ایک واقعہ یاد آیا، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا، صاحب کشف بزرگ تھے، فرماتے ختم نبوت کے معاملے پر ان کو ہندوستان سے قید کر کے لاہور لایا گیا، کہ بڑے سرگرم تھے، اور لاہور لا کر ان کو مشقتیں دی گئیں۔ ان مشقتوں سے ایک مشقت کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اوپر بھی برف نیچے بھی برف، درمیان میں حضرت کو ڈالے، اور پوچھتے ہیں احمد علی کیا بن رہا ہے؟ کچھ عقل ٹھکانے آ رہی ہے نہیں؟ مفہوم اس کا یہ ہے۔ حضرت فرمانے لگے، بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، توجہ سے سنیے گا، فرمانے لگے کہ جسم ٹھنڈا ہو رہا ہے، جسم ٹھنڈا ہو رہا ہے، لیکن ایمان اور گرم ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔
اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اصل چیز ہمارا اعمال اور اخلاق ہیں. تو نہیں رکے. کہاں ان کو اس لیے لائے تھے، جلا وطن کیا تھا، جلا وطن، کہ لاہور میں جا کے کوئی نام و نشان نہیں ہوگا. یہاں آ کے اللہ کے کلام کو پھیلایا، اور اتنا پھیلایا کہ آج احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ یعنی اجنبی تھے، لیکن اللہ اکبر، اللہ کے کلام سے نسبت ہوئی، بڑے اللہ والے تھے. تو چنانچہ اللہ نے ان کو چمکایا. تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام جیل خانے میں چلے گئے ہیں، تو جیل معزز ہو گیا. صرف یوسف علیہ السلام ہی نہیں، جیل. تو فرماتے ہیں کہ وہاں پہ اپنے پیغمبرانہ اخلاق کو اپنایا. کیا اخلاق کو اپنایا؟ پریشان نہیں ہوئے. کہتے ہیں عقل مند آدمی نا کسی جگہ بھی چلا جائے نا تو وہ کیا نہیں ہوتا، وہ پریشان نہیں ہوتا، وہ سوچتا ہے کہ اس مشکل میں کیسے آسانی تلاش کروں. یوسف علیہ السلام جیل خانے میں چلیں گے. اب ہمارے جیسا ہوتا تو بیکار بیٹھتے تو جا کے اب کچھ نہیں، اب تو زندگی تباہ ہوگی. نہیں، یوسف علیہ السلام نے وہاں جا کر اعلیٰ اخلاق کو اپنایا. قیدیوں کی دلداری شروع کر دی، ان کی خبر گیری کرتے. کوئی بیمار ہوتا اس کی عادت کرتے، پریشان ہوتا اس کو تسلی دیتے. خود ساری ساری رات جاگ کر عبادت کرتے اور دوسروں کو آرام دینے کی فکر کرتے. فرماتے ہیں آپ کی ان اخلاق سے متاثر ہو کر جو جیل کا سپریڈنٹ تھا وہ بھی آپ کی بزرگی کا معتقد ہو گیا. یہاں تک کہہ دیا اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں آپ کو چھوڑ دیتا. ہاں البتہ اب میں کیا کر سکتا ہوں، یہ کہ جیل آپ کے سپرد ہے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں آنے دوں گا. آپ کو کوئی تکلیف نہیں آنے دوں گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس لیے پریشان کبھی بھی اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی آئے تو پریشان نہ ہو. لطف سجن واہ واہ، قہر سجن آہ آہ، این بھی سجن واہ واہ، اون بھی سجن واہ. بسا اوقات دور کر کے قریب کرنا مقصود ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہر جو بھی اللہ کی طرف سے آئے اس کو خندہ پیشانی سے. بہرحال اس دوران میں یہ دو قیدی آئے. یہ دو قیدی بادشاہ کے خاص لوگوں میں سے تھے. ایک نانبائی تھا، باورچی تھا، دوسرا ساقی تھا. اچھا، اب وہ کس جرم میں آئے تھے؟ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے مل کر ایک منصوبہ بنایا تھا کہ بادشاہ کو زہر دیا جائے. چنانچہ اس جرم میں وہ گرفتار ہو گئے تھے. بادشاہ تو بچ گیا تھا، اس جرم میں وہ گرفتار ہو گئے تھے. تو چونکہ جو نان بائی تھا اس کا جرم زیادہ تھا، اس نے کھانے میں زہر ملایا تھا، اور ساقی جو تھا وہ مطلب ان کے ساتھ شریک تھا، خود اس نے ملایا نہیں تھا. بہرحال دونوں اسی جرم میں قید ہو کے آ گئے. اب دونوں نے خواب دیکھا. یہ راجی تفسیر یہی ہے. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ نہیں، دونوں نے فرضی طور پر اپنے بارے میں کیا کہ بھئی ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، آیا اب ہم میں سے کیا وہ بنے گا. تو خواب کیا سنایا کہ ایک کہتا ہے کہ میں نے انگور کو نچوڑ رہا ہوں، یعنی انگور سے شراب بنتی تھی، اور یعنی بادشاہ کو پلا رہا ہوں. دوسرا کیا کہتا ہے کہ میں نے سر پہ روٹی کا ٹکڑا اٹھایا ہوا ہے اور مجھے جو ہے نا وہ پرندے اس میں سے وہ روٹی اٹھا کے کھا رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے چونکہ وہ یوسف علیہ السلام سے متاثر ہو گئے تھے. یہاں ایک لطیفہ ہی سمجھ لیجئے
وہ لکھا ہے مفسرین نے کہ ان قیدیوں میں سے کسی نے کہا یا جیل کے افسر نے کہا کہ یوسف ہمیں آپ سے بہت محبت ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا خدا کے لیے مجھ سے محبت نہ کرو، کیونکہ جب بھی کسی نے مجھ سے محبت کی ہے مصیبت آئی ہے. کہنے لگے میرے پھوپھے نے محبت کی، اس کے نتیجے میں مجھ پر چوری کا الزام لگا، کیونکہ بچوں نے پھوپھے نے اپنے پاس رکھنے کے لیے ان کے یعنی مطلب کسی چیز میں اپنی چیز چھپا دی تھی، تو اس دور میں چور کے یہی ہوتا تھا کہ وہ اپنے پاس رکھتے تھے. اچھا، پھر والد نے محبت کی تو بھائیوں کے ہاتھوں کنویں کی قید پہلے برداشت کرنی پڑی، پھر غلامی، پھر جلا وطنی. اور عزیز مصر کی بیوی نے محبت کی تو یہاں تک پہنچا ہوں. اس لیے تم مجھ سے محبت نہ کرو، اگر تم نے مجھ سے محبت کی تو پھر کیا بنے گا. بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ انا نراک من المحسنین، آپ ہمیں بزرگ معلوم ہوتے ہیں، نیک معلوم ہوتے ہیں، اس لیے آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلا دیجیے. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے اور موقع دیکھا کہ ان کو دعوت دے دی جائے، اس لیے فرمایا کہ جی اگلی آیت دیکھ لیجیے. فرمایا کہ لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما. فرمایا کہ نہ آنے پائے گا تمہارے پاس کھانا ترزقانی جو تم کو ملتا ہے، الا نبأتکما بتأویلہ مگر بتا دوں گا تم کو اس کی تعبیر قبل ان یأتیکما اس کا آنے سے پہلے. جی یعنی اس آیت مبارکہ میں یہ بتلا دیا کہ مجھے اس کی تعبیر کا علم ہے، میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا ذرا کھانا آنے سے پہلے، لیکن میری کچھ باتیں سن لو. یعنی یہ بات سن لو کہ یہ علم مجھے ملا کہاں سے، یعنی میری سند کیا ہے، میں کاہن یا جادوگر نہیں ہوں. ذالکما مما علمنی ربی، یہ مجھ کو میرے رب نے سکھلایا ہے. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون، میں نے چھوڑ دی ہے اس قوم کی ملت لا یؤمنون باللہ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، وهم بالآخرۃ هم کافرون اور آخرت سے وہ لوگ منکر ہیں. یعنی میں جادوگر یا کاہن نہیں ہوں، میرے علم کا سرچشمہ جو ہے، بنیاد جو ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات گرامی ہے. مجھے جو کچھ ملا ہے وہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ملا ہے، نہ میرا کوئی ذاتی کمال ہے، نہ میں کافر قوم سے تعلق رکھتا ہوں. بات سمجھ میں آگئی؟ آگے دعوت ہے وہ انشاءاللہ پھر میں کل عرض کروں گا کہ پہلے نفی کی ہے کہ میرے ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے یاد رکھیے گا محبت کے دونوں ہی اصول ہیں کہ جن سے محبت کرنی چاہیے ان سے محبت کرنا، اور جن سے نفرت رکھنی چاہیے ان سے اظہار براءت کرنا. بات سمجھ میں آگی جی؟ ہر جائے نہیں، یہ کل میں عرض کروں گا کہ اس پہ کیا ہے انشاءاللہ. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.